وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 12-13 اور درس کا نمبر ہے 1886. آج کا موضوع، کیا منافق جنت نہیں جا سکیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. خدا ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 12. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، مجرم نا امید ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ اپنے معبودوں سے منکر ہو جائیں گے. سامعین کرام، دو آیت میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا ہے. پہلی آیت جو ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. دیکھیں، اس میں تو ابتدائی طور پہ میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ یہاں عالم ارواح سے جو دنیا میں جس کو بھجوایا جاتا ہے اور ہم انسان بن جاتے ہیں، جب ہم یہاں سے جائیں گے تو ہماری دو صورتوں میں سے ایک صورت ضرور ہوگی. یا تو ہم مجرم ہوں گے اور یا مجرم نہیں ہوں گے. گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ مجرم کون ہے؟ ہر وہ شخص جس نے دنیا میں آ کے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر نہ چلا، زندگی اپنی مرضی سے گزاری، یہ شخص مجرم ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو بھی کہے. دیکھیں، زبان سے کہنے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا. زبان تو یعنی اسلام نام ہے زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق. یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ میرے زبان سے اقرار ہے اور دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور یہاں پر ضمنی طور پہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ جس بات پر آپ کا یقین آ گیا وہ پھر آپ کے عمل میں آ جاتی ہے. جس بات پہ آپ کا یقین نہیں ہے وہ آپ کے عمل میں نہیں آتی. یعنی آپ دیکھ لیں، ظاہری طور پر ہم ہر کام ایک یقین کے مطابق کرتے ہیں. یقین نہ ہو تو کام نہیں کرتے. چھوٹے سے چھوٹا کام، یعنی آپ اس چیز کی حقیقت کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ
آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، گرمی کا موسم ہے، تو آپ چاہیں گے، یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے میری پیاس بجھ جائے گی، تو آپ اگر کسی سے پانی طلب بھی کریں گے تو آپ یہی کہیں گے تھوڑا ٹھنڈا پانی دینا بھیا، گرم پانی تو آپ نہیں مانگیں گے۔ یہ دیکھیں میں ایسی یعنی نچلی سطح پر آپ سے بات کر رہا ہوں، نچلی سطح پر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کی بنیاد ایک یقین ہوتی ہے، اب وہ یقین اچھا ہو یا برا ہو۔ ہم تو بہت سے لوگ برے کام بھی کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے برے کام کیا ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں روکا ہے، مثال کے طور پہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ آج ہماری زندگی، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ہماری زندگی میں انصاف نہیں ہے، احسان نہیں ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کرتے، اور ان کو یعنی اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو ان کی مالی مدد نہیں کرتے، ان سے اچھا سلوک نہیں رکھتے۔ عام طور پہ غریب رشتہ داروں سے کوئی اچھا سلوک نہیں رکھتا۔ تو وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور تمہیں روکتا ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ اب یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، لیکن یعنی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہم آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جو بات میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا، میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے یقین کے مطابق عمل کرتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ دنیا سے جب آپ جائیں گے تو دو حیثیتوں میں سے ایک حیثیت ضرور آپ کی ہوگی، یا تو آپ مجرم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ مجرم نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا ہے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اللہ کی رسول کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور اللہ کے راستے پر یعنی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا اور اپنی مرضی کے خلاف آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ تو مومنانہ کردار ہے۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ ہم نے ایک تو ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانا، ہم نے نہ پہچاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہماری جو روش ہے اس کو آپ دیکھیں، ہم نے اپنے متعلق بھی غور و فکر نہیں کیا ہے کہ بھئی میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے، اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، مجھ سے وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہمارے حقیقت اور کامیابی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں دنیا کے راستے پر ڈال دیا۔ ہر پیرنٹ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے اور انہیں دنیا کا گھوڑا بنانا چاہتا ہے، اور دنیا ہی کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ یہ سب ایسے ہی حال ہے۔ میں مجرم کی بات کر رہا ہوں۔ مجرم کون ہے؟ جس نے اللہ کو منزل نہ بنایا، راستہ بھٹک گیا، باطل کو مقصود بنا لیا اور باطل کے پیچھے اپنی زندگی گزار دی۔ یہ سب سے قرآن کی نظر میں سب سے زیادہ نقصان میں یہی لوگ ہیں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ دیکھیں قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ اب یہ مجرم تو سب سے زیادہ نقصان میں ہے، رویہ کیا ہے اس کا؟ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، زبان سے تو کہتا رہا کہ میں تو مسلمان ہوں، مومن ہوں، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور پھر ساری زندگی دنیا کو منزل بنا کے دنیا ہی کی کوشش میں زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ دیکھیں یہ بات نوٹ کریں، میں نے جو اس میں کاماز لگائے ہیں یا جو بریکٹ لگائی ہے اس پہ آپ غور کریں۔ یعنی سب سے زیادہ نقصان میں وہ شخص ہے جو زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا اس نے،
روایات کو اس نے اپنا لیا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی سرسری طور پہ اس کی حقیقت کو جانے بغیر وہ یہ کام کر رہا ہے، 5 بنا کے جو کام ہیں وہ کر رہا ہے، لیکن اسے دین کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اس نے ظاہر کو منزل بنا لیا ہے، ظاہر کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، ظاہر کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے، اور ساری زندگی، ساری کوششیں اس کے لیے دنیا ہی کی تگ و دو میں لگ گئی۔ یہ سب سے زیادہ نقصان میں سمجھ یہ رہا ہے وہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، بھئی دیکھو ابھی نماز پڑھی ہے، دیکھو ابھی روزے رکھے ہیں، دیکھو ابھی زکوٰۃ دی ہے، دیکھو ابھی حج سے آیا ہوں میں۔ بظاہر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، دیکھیں یہ ایک بڑی یعنی اگر کچھ آپ اچھے کام کر بھی رہے ہیں تو اس کے مقصد سے آپ آگاہ نہیں ہیں، اور سورہ معون میں تو واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو نماز کے مقصد سے غافل نہیں ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جو نماز کے مقصد سے غافل نہیں ہے، ساہون ہم عن صلاتہم فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون۔ ہماری تو ساری جو یعنی زندگی ہے وہ اس میں تو للہیت کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ظاہری طور پر، رسمی طور پر ادا کر کے ہم جنت میں جانے کے قابل ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، اب یہ مجرم، دیکھیں میں زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ آپ مجرموں کی ٹولی میں ہیں یا گناہ گاروں کی ٹولی میں ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو مان لیا گناہ گار لوگ ہیں، جائیں گے وہاں، پھر ان کے لیے شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی، رسول کہیں گے یہ تو میرا متبع تھا، اس سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ اللہ کے اذن کے بغیر تو شفاعت ہو نہیں سکتی۔ اب ایک امتی کو، اپنے سچے امتی کو، جس کی منزل اللہ ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں، سچا امتی کون ہے؟ جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دی آخرت کی زندگی پر، جو دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتا ہے آخرت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، تو وہ کافر ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت اور دو تین نمبر پڑھ لیں، وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ دیکھیں میں تو لفظی ترجمہ قرآن کا بیان کر رہا ہوں، آپ اس میں اگر کوئی مزید ایجاد کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو آپ کی مرضی ہے، کوئی اپنے خیالات اس میں ڈالنا چاہتے ہیں، قرآن وہ خود نہیں بدلتے اور قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ بہرحال تو اگر آپ کی ترجیح آخرت نہیں ہے تو قرآن آپ کو کافروں کی فہرست میں داخل کر لیتا ہے۔ اب آپ مجرم ہیں اللہ کے، دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں، یہی وہ باتیں ہیں جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں ڈیپلی تو ہم اسلام میں سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ایک واضح بات میں آپ کو کہوں۔ بہرحال ایسا ہے کہ ہم ظاہر کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ اب جن ہستیوں سے دیکھیں یہاں آیت نمبر 13 میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرُونَ، کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ رسول تو مومن گناہگاروں کی بخشش کریں گے، نہیں بخشش تو اللہ کرے گا، شفاعت کون کرے گا؟ مغفرت کون کرے گا؟ مغفرت اللہ کرے گا، بخشش اللہ کرے گا، شفاعت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کس کی؟ اللہ تعالیٰ مومن گناہگاروں کو بخش دے گا، یعنی بخش دے گا مطلب یہ اس کی مرضی ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ،
یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ مضمون میں نے کھول کے بیان بھی کیا ہے، لیکن میں ابھی مختصر طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں مومن گناہگار، ان کی بخشش اور شفاعت یہ یوم قیامت کے دن حق ہے۔ اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی قرآن میں لکھا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، بخشے گا ہی نہیں، مشرک کی اور منافق کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، ان تغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم۔ اے رسول ان کی بخشش کی ان کی سفارش نہ کریں۔ ولا تصلی علی احد ولا تقم علی قبرہ، یہ بھی مضمون آیا ہے۔ اور جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان تغفر لهم 70 مرة لن یغفر اللہ لهم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی یعنی بے شمار مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے، میں نہیں معاف کروں گا۔ کس کو؟ منافق کو۔ ہم کون ہیں؟ منافق۔ منافق کون شخص ہے؟ جو زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے لیکن عمل کے لیے تیار نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حقیقت ہی ہماری تو دیکھیں قرآن کی حساب سے جب تک ہم کتاب پر قائم نہ ہو جائیں، کتاب کے مطابق زندگی نہ گزاریں، ہماری اللہ تعالیٰ نے فرمایا لستم علی شیء، اے قرآن والو تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، اے قرآن کا نام لینے والو، اے قرآن کو زبانی ماننے والو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک تم قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرو۔ قرآن کی آیت ہے بھیا، آپ نے ادھر ادھر پھر کے اپنے آپ کو بخشش کا حقدار قرار دے دیا ہے اور شفاعت کے بھی امیدوار ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن اس بارے میں بالکل واضح ہے، اگر آپ اس کو کوئی اور معنی دینے لگیں تو وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ قرآن ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ آپ دیکھ لیں ناظرہ، حفظ، قرات، یہ وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن کی ہماری ہے۔ ادب کر لیں گے بھئی، تم نے تو نماز، اگلے نمازی اگر قرآن اٹھا کے بیٹھ جاتا ہے تو آپ کے سامنے، بھئی تم یہ تو دیکھو یعنی میری تمہاری یعنی اگر آپ کے پیچھے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آگے کوئی تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پیٹ ہو رہی ہے میری، یہ تم اپنی پوزیشن بدل لو۔ اسی تک یعنی ایسی باتوں تک ہمارا بس یقین ہے کہ اس کا ادب کریں، اس کو چومیں، اس کے لیے بکسے بنا لیں، رحل بنا لیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن کے مصحف کے لیے خوبصورت غلاف، خوبصورت رحل، اور وہ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں، قیمتی سی قیمتی جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا مصحف۔ ابھی کسی نے ایک مصحف خریدا 4,500 روپے، یہ 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، 4,500 روپے کم وہ رحل تھی، وہ کوئی خوبصورت سا وہ بنایا ہوا تھا۔ بس دیکھیں، بس قرآن کی بظاہر اس کی کتاب کی تعظیم، اس کے احکامات کی حیثیت ہمارے نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، ہمارا دیکھیں شفاعت، ہمارا جس چیز پر دنیا پر ہمارا بھروسہ ہے، پیسے پر اعتماد ہے، ذاتی حیثیت، پوزیشن، یہ ساری چیزیں تو وہاں کام نہیں آئیں گی۔ اب پاکستان میں کتنے بھی آرمی چیف گزر گئے، ظاہر ہے آرمی چیف کی جو ہمارے قانون میں جو ہے یعنی ہمارے ملک میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، ڈنڈے والا ہوتا ہے نا۔ اب یہ سارے آرمی چیف وہاں کھڑے کر دیے جائیں مثال کے طور پہ، اور اب آرمی چیف سے کسی کا یہاں تعلق بن گیا
اور آرمی چیف کسی پر مہربان ہو گیا اور اس نے بس اسی کو خدا بنا لیا، آرمی چیف کو. اب وہ آرمی چیف تو اپنے پسینے میں خود ڈوبا ہوگا. یہ مثال کے طور پہ میں نے آرمی چیف کا صرف نام لے لیا، کوئی آرمی چیف یہ سنے تو برا نہ سمجھے. بتا رہا ہوں کہ جن ظاہری ہم نے ہستیوں کو معبود بنا لیا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ معبود تو خود برے حال میں ہوں گے، خود دوزخ میں ہوں گے. یعنی دیکھیں ہم نے تو اللہ کو چھوڑ کر وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ سورہ یاسین کا مضمون ہے. انہوں نے تو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے اور وہ تاکہ وہ ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو مدد نہیں کر سکتے. لا يَسْتَطِيعُونَ النَّصْرَ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور ہم خود ان کے سامنے حاضر باش ہیں. تو دیکھیں یہ جو دو آیت میں پڑھی اس کی حقیقت کو آپ جانیں کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی جرمانہ ہم سے نہیں قبول کیا جائے گا. مجرم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اگر یہ ساری دنیا کے برابر دولت اور اتنا اور جرمانے میں دینا چاہے تو میں قبول نہیں کروں گا. یہاں تو اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے. دیکھیں یہاں دنیا میں ہم سے تقاضا کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تم سے ہو سکتا ہے تم تقوی کی روش اختیار کر لو. ہم سے اللہ تعالیٰ زیادہ تو نہیں چاہتا، یہ پالیسی ہے اس کی. لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کرتا، بوجھ نہیں ڈالتا اس پہ. یہاں تو بس جو آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اگر آدھی گٹھلی کھجور دے سکتے ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا دے سکتے ہو تو دے دو، تم آگ سے بچ جاؤ گے. یہ حدیث پہ بھی غور کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تھوڑا دیں، نہیں، آپ جو ہو سکتا ہے، آپ کے پاس ایک کھجور ہے، آدھا ٹکڑا دے دیں، بس اللہ قبول فرما لے گا. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں یہاں جذبے کو دیکھتا ہے. تقوی لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس تم جو قربانی دیتے ہو اللہ کے نام پہ تو اس کا گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا، لیکن جو تمہارا ارادہ ہے، جو تقوی ہے، جو جذبہ ہے، وہ مجھ تک پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں اللہ کو تو جذبہ درکار ہے. زندگی گزارنے کے لیے ایک جذبہ چاہیے، اور جذبہ ہوگا قربانی کا. قربانی کہ کوئی چیز آپ رکاوٹ نہ آنے دیں، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو یہ تو جذبے کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ان کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کوئی ریزسٹنس نہیں کی، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بھاگے نہیں، بس آرام سے چلے گئے، آگ میں پھینک دیا گیا. جب خواب دیکھا انہوں نے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، تو اب بات یہ تھی کہ وہ یہ تو ایک اشارہ تھا، تو انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا بھی وہ ہے نا پیغمبر کا بیٹا تھا. وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو بہرحال اسماعیل کو انہوں نے کہا بیٹے کو، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر. اسماعیل علیہ السلام کو سے پوچھا کہ اے بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا بجی کر دیجئے، جو حکم ہو رہا ہے وہ کر دیجئے. یا ابت افعل ما تؤمر، یہ چیز ہے فافعلوا ما تؤمرون. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں نا
جو حکم ہے اس کو کرو۔ اسماعیل علیہ السلام والد کو کہتے ہیں افعل ما تؤمر، پھر قرآن میں ہے فاصدع بما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو تم پورا کرو۔ فاصدع بما تؤمر، دیکھیں حکم الہی اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے، اور حکم الہی ہماری طاقت کے اندر ہے، یعنی دین الہی۔ حکم الہی کیا ہے؟ دین الہی۔ اب دین الہی تو آسان ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا انما یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تم پہ حرج نہیں چاہتا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے، یہ دو آیاتیں میں نے جو پڑھی ہیں، آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13، تو اس کا مضمون یہی ہے کہ ہمیں سچے معبود کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، رسول کے طریقے کے مطابق۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہمارے گناہ بخش دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ دوسری آیت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے۔ هل انبئکم قل وہ ہے نا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تو کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم محنت کرو اللہ کے راستے میں اپنی مال و جان کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ ہوگا کیا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا، یہ گارنٹی ہے، مذاق نہیں ہے، گارنٹی ہے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموال، جو آپ کے پاس ہے پیش کرو، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو، اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، تمہارا بیڑا پار ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم